ہماری جو مادری زبان ہے وہ کچھ اور ہے لیکن نیشنل زبان کچھ اور ہے. تو یہ 3-4 جو لینگویجز ہیں اس کے اندر بھی بڑا ایک گیپ نظر آتا ہے. اس طرح سے لوگ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے تھے. پھر بچوں کو بھی ہم اسی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ جب تک انگلش کا جو سلیبس نہیں پڑھیں گے, ماں باپ جو دیکھتا ہے کہ بچہ انگلش بول رہا ہے تو اس کو ہم انکریج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ابھی بھی ہیں, تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے؟ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی, پروفیشنل بات کی, کلچر افیکٹ کرتا ہے. گاؤں سے لے کے دیہاتوں سے لے کے یا مادری زبان میں جو بزنس ہوتا ہے, دکانداری, کاروبار, ٹرانسپورٹ, ریلوے, PIA, اسٹیل مل کے ورکر, فیکٹریوں کے ورکر, اسکولوں میں ایجوکیشن زیادہ گورنمنٹ اسکول ہے وہاں ساری اردو میں ہوتی ہے. میڈیا آپ کا 99% اردو میں ہے. کوئی ٹی وی انگریزی میں نہیں چل سکا, ٹی وی پروگرام. ناظرین, میں ڈاکٹر ہماڈا, آپ دیکھ رہے ہیں شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم, اور آج ہم ایسے گیسٹ کو حاضر لے کے آئے ہیں جن کا جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد جمیل بھٹی جو کہ فارمر بیوروکریٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگ میں ایکسپرٹیز ہیں. پاکستان میں سول سروسز میں ان کی بڑی جو سروسز ہیں وہ پاکستان کو سرو بھی کر چکے ہیں, اور اس کے علاوہ پاکستان قومی زبان کے جو تحریک ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. قومی زبان کے حوالے سے بڑا کام بھی کر رہے ہیں, اور انہی سے جانتے ہیں کہ یہ تحریک کب شروع ہوئی اور اس کا مقصد کیا ہے, اور پاکستان میں آگے کے جو کیا لاہ عمل ہے وہ کر رہے ہیں. سر, بہت شکریہ فار دا ٹائم, اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر, بتائیے گا کہ پاکستان قومی زبان کی جو تحریک ہے یہ کب بنی اور اس کا کیا ویژن اور موٹیو کیا ہے؟ بنیادی طور پہ اردو کی تحریک تو بہت پرانی ہے. ہمارے جو مولانا عبدالحق صاحب اور ڈاکٹر سیف عبداللہ 60s سے اس کے پہ لگے ہوئے تھے, کیونکہ قائد اعظم کا فرمان بھی تھا کہ پاکستان کی زبان اردو ہوگی. پھر آئین بھی, تینوں آئین بنے, ان میں بھی اردو ہی تھی, تو چلتی تو رہی. لیکن ہم نے جب اس کو محسوس کیا 2009 میں, جب 2 صوبوں نے فیصلہ کیا KPK اور پنجاب میں کہ انگریزی ایجوکیشن ساری جو انگریزی میں ہوگی, پرائمری سے لے کے ہائی تک. اچھا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلا جو رزلٹ آیا 8th کا, اس میں 80% سے زیادہ فیلئر تھے, صرف انگریزی تعلیم کی وجہ سے, کیونکہ استاد ان کے پاس اویلیبل نہیں تھے. تو اس وقت ہم نے یہ اس کے خلاف فیلنگ کیا, مہم چلائی کہ یہ انگریزی کمپلسری نہیں ہونی چاہیے, قومی زبان میں تعلیم ہونی چاہیے, کیونکہ دنیا کے سارے ماہرین تعلیم جو ہے نا اسی پہ کہتے ہیں کہ پرائمری ایجوکیشن خاص طور پہ, اور دوسری یا تو قومی مادری زبان میں ہو یا قومی زبان میں ہو. تو اس وقت پھر ہم نے یہ تحریک کی صورت دی اس کو, اور کورٹ میں مقدمہ بھی کیا سپریم کورٹ میں, کیونکہ آئین کے مطابق گورنمنٹ فیل ہو گئی تھی کامیاب اس کو اردو نافذ کرنے میں, نفاذ کروانے. اور وہ 8 ستمبر 2015 میں ہم نے کیس بھی جیتا سپریم کورٹ سے. سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کو 3 مہینے کا ٹائم دیا, حالانکہ آئین نے 15 سال کا ٹائم دیا تھا, جو 73 سے لے کے تقریب 85-87 تک تھا, اس میں نہیں کیا. لیکن سر, ابھی تک کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک اس طرح سے امپلیمنٹ چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں؟ آپ جیسے آپ نے کہا کہ فیصلہ آپ کے حق میں آیا, نفاذ کے حوالے سے بھی کہا گیا, لیکن امپلیمنٹیشن میں کیا اس طرح کی ابھی آپ گورنمنٹ لیول پہ کیا خامیاں دیکھتے ہیں؟ 2 حیران کن باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جتنی پولیٹیکل پارٹی ہیں سب کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اردو قومی زبان بنائیں گے. ٹھیک ہے, یہ بڑی انڈسٹری میں. دوسرا پہلو یہ کہ جتنے بھی پرائم منسٹر آتے ہیں, جتنے بیوروکریٹ آتے ہیں, وہ جب بھی کہیں بولنے کی بات آتی ہے تو انگریزی میں بولتے ہیں. حتیٰ کہ وہ جلسے میں, عام چھوٹے موٹے جلسے میں بھی جاتے ہیں نا, تو وہاں بھی پہلے انگریزی سے شروع ہوتے ہیں. چند پرائم منسٹر ہیں, صرف انہوں نے, عمران خان صاحب نے اردو کا شروع کیا تھا, لیکن ان کے ارد گرد حلقہ جو بیوروکریٹ کا ہے ان کا فیوچر انگریزی کے ساتھ. دیکھیں نا سر, عدالتوں میں بھی دیکھ لیں, جو نفاذ کروانے والی عدالتیں ہیں وہ بھی تو انگلش میں ان کے فیصلے آتے ہیں, انگلش کے اندر ہی ان کے جو ہیئرنگ ہوتی ہے. پھر آپ بابوکریسی, جس کو ہم بیوروکریسی بھی کہتے ہیں, آپ اس کا حصہ بھی رہے, لیکن اس طرح سے آپ یہ دیکھیں نا جو کلچر ہے وہ بڑا پریویلیج کر رہا ہوتا ہے. ہماری جو مادری زبان ہے وہ کچھ اور ہے لیکن نیشنل زبان کچھ اور ہے. تو یہ 3-4 جو لینگویجز ہیں اس کے اندر بھی بڑا ایک گیپ نظر آتا ہے. اس طرح سے لوگ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے تھے. پھر بچوں کو بھی ہم اسی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ جب تک انگلش کا جو سلیبس نہیں پڑھیں گے, ماں باپ جو دیکھتا ہے کہ بچہ انگلش بول رہا ہے تو اس کو ہم انکریج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ابھی بھی ہیں, تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے؟ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی, پروفیشنل بات کی, کہ کلچر افیکٹ کرتا ہے. ہمارے ہاں بیوروکریسی افیکٹ کرتی ہے. ایسے دیکھیں کلچر دیکھیں
آپ کا گاؤں سے لے کے دیہاتوں سے لے کے یا مادری زبان میں کوئی بزنس ہوتا ہے، دکانداری، کاروبار، ٹرانسپورٹ، ریلوے، پی آئی اے، بالکل اسٹیل مل کے ورکر، فیکٹریوں کے ورکر، اسکولوں میں ایجوکیشن زیادہ گورنمنٹ اسکول ہیں وہاں ساری اردو میں ہوتی ہے، میڈیا آپ کا 99% اردو میں ہے، کوئی ٹی وی انگریزی میں نہیں چل سکا، ٹی وی پروگرام نہیں چل سکا. یہ کلچر تو یہ ہے بالکل یا مادری زبانوں کے لیے یا اردو کی زبانوں کے لیے. لیکن بیوروکریسی کے ساتھ کانفلکٹ ہے کہ اگر یہ جو اویکننگ اب ہوئی ہے یہ تو میڈیا کی وجہ سے ہوئی ہے نا. اگر یہ پہلے اردو قومی زبان اور مادری زبانوں میں پہلے لٹریچر ہوتا یا قوانین ہوتے تو یہ اویکننگ 60 سال پہلے بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے. میں بلکہ وہ ایک بڑا واقعہ سناتا ہوں، لطیفہ نما واقعہ ہے کہ ایک خاتون، بوڑھی خاتون کسی طرح سفارش کر کے ڈپٹی کمشنر تک پہنچ گئی اور اپنی روایات سناتی رہی. آخر اینڈ پہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے کہا کہ بی آپ کی مجھے بات سمجھ نہیں آئی، آپ وکیل کریں. اچھا. تو آگے سے خاتون نے بڑا خوبصورت جواب دیا، وہ کلچر، اس نے کہا پتر سمجھ تینوں نہیں آئی تو وکیل تو کر. یہ آپ کی رسپانسبلٹی کہ آپ خود وکیل کریں. ہاں تو وکیل تو آپ کریں کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ آپ تو بنے ہی میرے لیے ہیں، میرے مسائل سنیں، میری زبان میں سنیں. بالکل ایسے، لیکن یہاں پہ کلچر ڈفرینٹ ہے. ہاں کلچر ایون اللہ میاں یہی کلچر رکھتا ہے کہ اللہ نے جتنے صحیفے اتارے لوکل زبان میں اتارے، اور جتنے ماہرین تعلیم ہے انٹرنیشنل دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ تعلیم جو اگر دی جا سکتی ہے میس ایجوکیشن تو وہ مادری زبان میں یا قومی زبان میں دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے سر، آپ نے مختلف کنٹریز میں ٹریول کیا، ان کی زبانیں بھی آپ نے سمجھی، آپ نے ان کو ٹرین بھی کیا، ٹیچنگ بھی کرتے رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح سے قومی زبان جو اردو ہے، باقی جو دوسری کنٹریز ہیں وہ اپنی زبان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، انہی میں وہ ان کی پھر آگے پروگریس ہوتی ہے. اگر کوئی ریسرچ کر رہے ہیں تو اس میں آگے ایکسل کرتے ہیں، کوئی انوینشن ہے تو وہ اپنی زبانوں سے ہی وہ سیکھ کے یا انہی زبان میں ایزی رہ کے آگے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ تو مصدقہ بین الاقوامی عمل ہے. مثلا میں ناروے میں اور چائنا میں، خاص طور پہ ملائیشیا، تھائی لینڈ، سنگاپور، یہاں ایز اے ٹیچر، ہانگ کانگ، مکاؤ، اس جگہ میں جاتا رہا ہوں. وہاں ان کو انگریزی سے کوئی لگاؤ نہیں، اپنی زبان کو اپنی زبان میں ہے. تو وہاں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. میں چائنا کی آواز سنا تو مجھے سرکاری طور پہ ایک انٹرپریٹر ملی تھی خاتون، شی واز پی ایچ ڈی ان انگلش لٹریچر. اب اس کو میں نے اس کو پوچھا کہ تم ادھر کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان میں پڑھا، تو جب میں نے کہا تو لٹریچر میں کیسے کر لیا؟ کہنے کہ میں نے آئی ڈیڈ فیو کورسز، میں تھوڑے سے کورسز کیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی چائنا نے انہوں نے کوئی ان سب ملکوں میں کوئی خبط نہیں انگریزی کا. اچھا. وہ جس نے باہر جانا ہوتا ہے اس کو 4 مہینے کا کورس کرواتے ہیں. صحیح. اور اس کی دوسری میں مثال دیتا ہوں، میرے اپنے عزیز، آپ کے بھی عزیز ہوں گے، جو جرمنی، سویڈن، چائنا، ملائیشیا، اپنا فرانس میں پڑھتے ہیں، وہ 6 مہینے میں جا کے سیکھ لیتے ہیں. فرانس جنہیں ہائی کی ایجوکیشن کرنی ہے، 0.1% کی ایجوکیشن کے لیے، جس کو سائنس کی تعلیم کہتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں، اس کے لیے آپ 99.9% پاپولیشن کو ذبح کر رہے ہیں. صدر صاحب نے خود فرمایا کہ 2,70,00,000 صرف اسٹوڈنٹ بغیر اسکولوں کے ہیں صرف پنجاب میں. صحیح. اور 80% جو فیل ہو رہے ہیں رزلٹ، 60% ڈراپ آؤٹ ہے میٹرک کا، وہ انگلش کی وجہ سے ہے. ہم یہ نہیں کہتے انگلش کو کمپلسری نہ کریں، اس کو الیکٹیو کر دیں، پڑھنے دیں، سب کو پڑھائیں، لیکن کہ اس کو. اور میں ٹیچر ایسوسیشن ہمارے ساتھ ہے، میں بڑی ان کے ساتھ ہم نے فنکشن، وہ کہتے ہیں ہم تو پڑھاتے ہیں اردو میں، اگر انگریزی ٹیچر میں ہم پڑھا ہی نہیں سکتے. لیکن چونکہ کتابیں گورنمنٹ نے وہ بیوروکریسی کا ایک ہے، خبط ہے. دوسرا اس میں جو ہے پرنٹ میڈیا، جو کتب فروش جو ہے ان کا بہت بڑا رول ہے. کیونکہ اب باہر کی کتاب ہے 2700 روپے کی، اس کا 40% ملتا ہے. صحیح. ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب ہے 13 روپے کی، تو اس میں سے ان کو کیا ملتا ہے؟ تو ایک مافیا جو ہے نا وہ ایک چھایا ہوا ہے، تو بہت ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. ایک اور الزام لگاتے ہیں جو اردو کے بارے میں جو سخت غلط ہے کہ جناب اس میں لٹریچر نہیں ہے. کسی نے ایکسپلور ہی نہیں کیا.
صحیح. سب سے ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ایون MBBS آپ اردو بازار میں جائیں MBBS کا پورا سلیبس ٹرانسلیٹڈ آپ کو بازار میں مل جاتا ہے. اچھا. لیکن سرکاری اہلکار اس کو ماننے کے لیے تیار ماننے کے لیے نہیں ہے. بالکل. جامعہ عثمانیہ انڈیا میں 1930 سے MBBS MSc اور BSc انجینئرنگ MSc انجینئرنگ فزکس کیمسٹری اردو میں کروا رہی ہے. اور سارا کچھ اویلیبل ہے. اور آج کل تو ٹرانسلیشن مسئلہ ہی نہیں رہا. آج میں نام نہیں لینا چاہتا, 2-3 جو بڑے ہاؤس ہیں یہاں پبلشنگ ہاؤس ہیں انٹرنیشنل, ان کو کہیں جی ہم نے کل اردو میں کرنا ہے, وہ رات کو 2000 بندہ ہائر کر کے نا, کیونکہ دے ہیو گاٹ بزنس, ان کو تو کاروبار کرنا ہے, وہ بندے ہائر کر کے, اور ٹرانسلیشن اب تو گوگل جو ہے وہی کافی ہے. تو یہ الزامات ہیں, صرف بیوروکریسی کا ایک انٹرسٹ ہے اور ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جس کو ہم سیل کر رہے ہیں عام بندے میں. اور بچوں کو تعلیم سے دور, سوچ سے تعلیم سے تو پتہ نہیں کیا بات ہے, سوچ سے. کیونکہ وہ کسی سیانے نے کہا, پروفیسر ہمارے بڑے مشہور ایجوکیشنسٹ تھے, شاید امید احمد خان ہے یا اشتیاق احمد صاحب نے, انہوں نے کہا کہ آپ کی زبان وہ ہے جس میں آپ خواب دیکھتے ہیں. خواب دیکھتے ہیں, کیا خوبصورت بات کی سر. تو باتیں کہ ہم تو خواب تو پنجابی یا سندھی میں سرائکی میں پشتو میں دیکھتے ہیں, انگلش میں تو کوئی بھی نہیں دیکھتا. تو ظاہر ہے اس میں پھر آپ کی جو سوچ ہے, یہ اس لیے کوئی سائنٹسٹ پیدا نہیں ہو رہا. کتنے سائنٹسٹ پیدا ہوئے, اگر ہوئے, میں ایک بیٹ لگاتا ہوں, میں ٹریجر رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی میں, تو میں جب بجٹ پیش ہوتا تھا ہم HEC میں جاتے تھے, وہاں ایک بار مشکل ہوئی کہ انہوں نے ہمیں پنجاب کو وہ بجٹ نہیں دے رہے تھے کہ ان کے پاس بجٹ بڑے پیسے بڑے ہیں ریزرو. تو میں نے ان کو ایک ڈیٹا دیا کہ اس وقت جتنے سائنٹسٹ ہیں بڑے نامور, اس میں سے 65% صرف پنجاب یونیورسٹی کے ہیں. صحیح. کیونکہ وہاں ٹیچنگ اردو میں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ چھائے ہوئے ہیں سارے کر کے. تو میں نے, مجھے انگریزی میڈیم کا کوئی سائنٹسٹ دکھا دیں. میرے فادر بھی اسکالر تھے, تو وہ مجھے بڑے پرسویٹ کرتے تھے کہ آپ اردو میں لکھو. تو وہ کہتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے کوئی ہزاروں بیوروکریٹ, جج, فوجی اور دوسرے لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں, ان میں سے صرف 50 کو لوگ جانتے ہیں, وہ ہیں جو اردو کے رائٹر ہیں, باقی کو کوئی نہیں جانتا. اچھا سر, آگے کیا آپ کا لاہ عمل ہے, آگے نفاذی اردو کے حوالے سے آپ کی جو تحریک ہے وہ کیا کرنے جا رہی, تھوڑا سا اس پہ. دیکھیے, ہم تو ایک تو یہ کہ جنرل اویئرنیس پیدا کرتے ہیں, اس کی ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم نے گورنمنٹ میں بھی سینٹ سے فیصلہ کروایا کہ وہاں سے ریزولوشن پاس کروایا پرسویٹ کر کے کہ جناب امتحان جتنے بھی ہیں مقابلے کے وہ اردو میں ہونے چاہیے. اس کے علاوہ PCS میں بھی اور CSS میں بھی اور سٹاف کالج میں ٹریننگ وغیرہ میں بھی اردو کا پیپر ہو گیا ہے کہ جس نے لوگوں کو سننا ہے اس کو اپنی زبان ہی نہیں آتی. میں خود بیوروکریٹ رہا ہوں, میجر مسائل جو ہیں, میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں رہا ہوں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ڈسکشن ساری اردو پنجابی میں اردو میں ہوتی ہے, منٹس انگریزی میں لکھے جاتے ہیں, اور کام 6-6 مہینے منٹس فائنل نہیں ہوتے جب تک اس کی جو اسٹرینتھ جو ہوتی ہے نا لا کی امپلیمنٹیشن کی, وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح ہمارے ڈپٹی آفسز میں جو لیٹر نوٹیفیکیشن جو مشہور ہے, نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا. ایک بڑی وجہ جو ہے نوٹیفیکیشن نہ ہونے کی ہے کہ اس کی انگریزی نیچے سے شروع ہوتی ہے, گریڈ 16 سے لکھنی, 17 چیک کرتا ہے, پھر 18 چیک کرتا ہے, پھر 19 چیک کرتا ہے, پھر جا کے 20 تک اپروو ہوتی ہے. تو 2-3 مہینے نوٹیفیکیشن میں, فیصلے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے, نوٹیفیکیشن میں 2 مہینے لگتے ہیں. تو یہ جو گیپ ہے نا عوام کی ضروریات میں, عمل میں اور بیوروکریسی کے سوچ میں, یہ جو گیپ ہے یہ صرف قومی زبان دور کر سکتی ہے, مقامی زبانیں دور کر سکتی ہیں. انگریزی تو دن بدن جو ہے نا طبقاتی جنگ بڑھا رہا ہے, کیونکہ اب 5-6 ٹائپ کے اردو نہ ہونے کی وجہ سے اسکول ہوں گے. ابھی یکساں نصاب کا جو گورنمنٹ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا, یکساں نصاب اردو کے بغیر یکساں ہو ہی نہیں سکتا. مدرسہ کہاں سے انگریزی کا ٹیچر لائے گا, چیچا مدنی, بدوم علی اور کہیں دور میں اٹک میں کہاں سے انگریزی کا ٹیچر ہے ہی نہیں ان کے پاس ٹیچر. تو دیٹ مینس آپ ایکول نہیں دے رہے ان کو, تو لہٰذا اردو ہی چاہ رہا ہے ہمارا. اس کے بعد ہم آپ کی سوچ نہیں پیدا ہو سکتی. علم, میتھس, ایجوکیشن اردو اور مقامی زبانوں کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. تو انگلش بہت بڑا ہرڈل ہے. ہمارے قوانین اردو میں ہو جائیں, سب کو لوگ سمجھنا آنا شروع ہو جائے گا. اور اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, ملیریا اور کرونا کی جتنی کمپین تھی ساری اردو میں تھی, اور بڑی کامیاب رہی, اور تھرو آؤٹ نیشن کو ٹارگٹ کیا جا سکتا. اور پاپولیشن کی زیادہ انگریزی میں رہی اس زمانے میں, تو کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوا. بالکل, اپنی زبان تو پھر اپنے لوگوں پہ اثر کر سکتی, ایسی ہے. ڈاکٹر سر بہت شکریہ فار یور ٹائم, فار جوائننگ اس ٹوڈے سیشن, اور بڑا اچھا لگا آپ سے جان کے
جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے محمد جمیل بھٹی، جو کہ فارمر بیوروکریٹ رہ چکے ہیں، اپنی سول سروسز بھی میں کام کر چکے ہیں، اور آج کل پاکستان قومی زبان کی تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں، اور نفاذ اردو کے حوالے سے ان کی بڑی کاوشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس مشن میں یہ کامیاب ہوں، اور پاکستان میں اردو کا جو نفاذ ہے وہ کروانے میں کامیاب ہوں۔ تو آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد کو اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔